میں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد افضل خان صاحب نے۔ سب سے پہلے تو آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ سر۔ کیا کہیں گے معرکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر آج تینوں مسلح افواج کے افسران کی جانب سے میڈیا بریفنگ بھی دی گئی؟ جہاں تک معرکہ حق کا 1 سال مکمل ہوا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ بریفنگ کی گئی ہے، تو اس پہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک بہت پاکستان کی برتری کا ٹائم تھا جب پچھلے سال مئی کے انہی دنوں میں انڈیا نے بغیر بتائے بغیر کوئی وارننگ کیے ہمارے پہ حملہ کیا اور ہماری مسلح افواج نے ایک کوارڈینیٹڈ طریقے سے اس کا جواب دیا اور جواب اس طرح سے دیا کہ وہ ایک تاریخ بن گیا اور دشمن کو ایک اس کی یادداشت میں پکی طرح سے نقش ہو گیا۔ اور اب پچھلا 1 سال سے دشمن کبھی اس کو کسی طرح سے دہراتا ہے، جی ہم آپ کے یہ کر لیں گے، ہم اب یہ تیاری کر رہے ہیں، ہم یہ کر لیں گے، لیکن میں آپ کو ایک بات کا یقین دلاتا ہوں کہ یہ ہمارا بزدل دشمن جو ہے وہ سامنے آ کے تو ہمارے ساتھ مقابلے کی نہ صلاحیت رکھتا ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی رکھ پائے گا، لیکن وہ ہمارے مغرب میں جو ہمارے ہمسائے ہیں کچھ، وہاں پر وہ ان کو ساتھ ملا کے اور اپنی پراکسی بنا کے تو وہ ضرور جیسے خوارج ہیں ان کو ان کی مدد کر کے تو اس طرف سے ہمارے پہ وہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے، یا بلوچستان کے اندر جو کچھ ایلیمنٹس ہیں وہاں سے ان کو مدد کر کے تو ہمیں وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں انگیج رکھے اور ہمیں وہ نقصان پہنچاتا رہے۔ لیکن ایک چیز میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اور ہم سب کو پاکستانیوں کو خاطر جمع رکھنی چاہیے کہ وہ چاہے یہ پراکسی والا طریقہ استعمال کرے اور چاہے وہ سامنے آ کے تو جس طرح سے اس نے سندور 1 کیا تھا اور اب کہتا ہے جی میں کبھی سندور 1 2 کروں گا، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دشمن کی یہ خواہش نہ کبھی وہ پوری کر پائے گا اور نہ اس کو کبھی ہمت ہو۔ جی افضل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جو لانگ ٹرم اسٹریٹجی پاکستان کی جانب سے اختیار کی گئی ہے اس سے پاکستانی ساکھ کتنی مزید اسٹیبل ہوگی؟ ہم اسٹیبلٹی دیکھ بھی رہے ہیں لیکن آئندہ کے 5 سالوں میں آپ پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک ہمارا مشرق کی طرف دشمن تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہمارا جو ایک رول تھا وہ اسٹیبلش ہو گیا اور ابھی وہ دوبارہ کیسا بھلے رہے لیکن دوبارہ کبھی جو ہے وہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو اس سے ساؤتھ ایشیا میں تو ہماری ایک پوزیشن، ہمارا ایک رول اللہ تعالیٰ نے ہماری محنت اور ہمارے آرمڈ فورسز کی کارکردگی سے اسٹیبلش کر دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ویسٹ ایشیا کی طرف، تو ویسٹ ایشیا میں جو اس وقت پولیٹیکل رول پاکستان پلے کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ رول کبھی آج تک پاکستان نے پہلے اس انداز میں اور اس کامیاب طریقے سے پلے نہیں کیا تھا۔ لیکن جب یہ لڑائی، جو کہ مجھے امید ہے کہ چند دن میں ایران اور یہ اسرائیل اور یو ایس کی لڑائی جب بند ہو جائے گی، معاہدہ ہو جائے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان نے جو مشرق کی طرف رول پلے کیا تھا اس کے اثرات آپ کو ویسٹ ایشیا کی طرف بہت نمایاں ہوتے نظر آئیں گے۔ اور ویسٹ ایشیا میں جی سی سی کے ممالک، سعودی عربیہ تو پہلے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر چکا ہے، تو آپ باقی لوگ بھی دیکھیں گے کہ وہ بھی پاکستان کی طرف دیکھیں گے اور پاکستان سے مدد، پاکستان سے ٹریننگ، پاکستان سے حمایت حاصل کر کے تو وہ آگے چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ جس طرح سے ہم نے اپنا سکہ جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں بنایا ہے، یہ سکہ انشاءاللہ ہمارا ویسٹ ایشیا میں بھی جمے گا۔ اور اگلے 5 سال میں دوسری طرف ایک اور پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں تو وہ یہ ہے کہ اکنامکلی بھی آپ پاکستان کو اب زیادہ سٹرونگ ہوتا دیکھیں گے۔ ملیٹریلی تو ہو چکا ہے لیکن آپ اکنامکلی بھی اس کو سٹرونگ ہوتا دیکھیں گے، کیونکہ جو لوگوں کے سامنے پرابلم آئے ہیں اسٹیٹ آف ہرمز کے،
تو ان کا حل ان کو گوادر میں نظر آئے گا, ان کا حل ان کو کراچی میں نظر آئے گا, اور ان کا حل ان کو پورٹ قاسم میں نظر آئے گا. تو آپ کی پورٹس بھی بہتر چلے, قوم بن کے ابھر رہے ہیں اور ابھریں گے, اور دنیا اس کو پہچانے گی اور جانے گی. بالکل, اور دنیا اس کو پہچانے گی, جانے گی بھی, اور ویسٹ میں بھی ظاہری بات ہے کہ پاکستان اپنا سکہ جو اسٹینڈنگ ہے وہ مضبوط کرے گا ود دا پیسج آف ٹائم. واضح طور پر فی الوقت یہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.